دریائے سوات میں پھنسے 15 افراد پہ مشتمل ایک فیملی کی بے بسی دیکھ کے دل بہت دکھی ہے۔ ہمارے ملک میں ہیلی کاپٹرز پہ نہاریاں تو یہاں سے وہاں جا سکتی ہیں، پی ایس ایل میچز کی پچز ڈرائی کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر اویلیبل ہے، لیکن ان افراد کی جان بچانے کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری آج بھی چل رہی ہے ہمارے ملک میں کہ امیر کا پاکستان کوئی اور ہے اور غریب کا پاکستان کوئی اور ہے۔ میں دعوے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خاندان کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، کسی جج، جرنیل، ان لوگوں میں سے کسی کا یہ خاندان ہوتا نا تو فضا میں ہیلی کاپٹرز کی لائن لگ جاتی، لیکن چونکہ یہ لوگ عام تھے، عام ٹورسٹ تھے، عام پاکستانی تھے، یہ صرف لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ٹیکس دینا، چپ کر کے ووٹ ڈالنا، وہ ووٹ کہیں اور پہنچ جانا، بس ان کا اتنا کام ہے۔ کتنی بے بسی کی بات ہے کہ اپنے ہی ملک میں، ٹھیک ہے ایک پرسپیکٹو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو ٹورسٹ ہیں یا ٹریولرز ہیں ان کو کہیں جانے سے پہلے ویدر فورکاسٹ، پریکاشنز، اس پہ بھی میں بات ضرور کروں گا، لیکن جب ایک لوگ پھنس گئے ہیں آلریڈی اور وہ بے بسی سے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اٹھے آئے اور ان کی ہیلپ کرے، کوئی انہیں ریسکیو کرے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ از اے بلشٹ۔ اتنا بڑا ملک، اتنے ریسورسز، ہر جگہ پہ اپنے آپ کو نمبر 1 پیش کرنے کی ہمیں عادت ہے، لیکن جہاں پہ یہ 15 جانیں بچائی جا سکتی تھی وہاں پہ ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا، اور ایک ایک کر کے بچہ، ایک ممبر ان کا پانی میں ڈوبتا گیا۔ گھر کے بڑے دیکھ رہے تھے۔ بینگ اے فادر، میرے مائنڈ میں بھی، میں معافی چاہتا ہوں ہوا کی آواز بہت ہوگی، میرے مائنڈ میں سب سے پہلے ویو کیا آیا کہ یار اس جگہ پہ تو میں بھی ہو سکتا تھا، میں یہ والے مناظر تو میرے ساتھ بھی پیش آ سکتے تھے۔ کس طرح سے کتنی بے بسی ہوگی کہ یار اب 1 گیا، 2 گئے، 3 گئے، اب ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن کوئی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ کتنی بے بسی کی بات ہے۔ اس سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جن کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ بھئی ہیلی کاپٹر ایک بلی کے بچے کو ریسکیو کرنے آ جاتا ہے، ایک کتے کے بچے کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ان کے لیے جانیں زیادہ قیمتی ہیں، چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا کسی حیوان کی ہو، وہ بچا لیتے ہیں بھائی۔ یہ ہے انسانیت۔ ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہے۔ پچھلے مہینے گجرات کے 4 نوجوان کھائی میں جا گرے، انہیں ٹائملی ریسکیو کیا جاتا تو شاید ان کی جانیں بچ جاتی۔ اسی طرح سے مری کے اندر کچھ عرصہ پہلے جب گاڑیوں کی لائنیں لگی تو لوگ مر گئے تھے، برف ہٹانے کے لیے ٹائملی مشینری نہیں آئی تھی، اور اب یہ 15-18 لوگ۔ میں ان کی بات بھی کرتا ہوں کہ خدا را آپ ٹریولرز ہیں، ضرور جائیں اپنے ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن کم از کم ویدر فورکاسٹ چیک کر لیں، پریکاشنری میئرز لے لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہمیں منہ اٹھا کے گاڑی میں سامان رکھ کے نہیں نکل جانا چاہیے۔ جس جگہ پہ جا رہے ہو اس کے بارے میں پوری معلومات رکھو۔ ہاں بھائی، یہ سیلابوں کا موسم آنے والا ہے، بارشوں کا موسم آنے والا ہے، ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ پھر دریا کے بیچ میں بیٹھ کے سنا یہ ناشتہ کر رہے تھے اور پھر سڈنلی یہ لوگ پھنس گئے۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا، بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، بہت دکھی ہے۔ لیکن جو باقی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ آپ لوگ جب بھی پلان کریں کوئی ٹریول تو اس کی ایک ایلیمنٹ کے اوپر بات کریں کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، ایمرجنسی کے اوپر میں کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک وقت میں ایک فیملی کا ٹریول کرنا بھی، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یار کوئی حادثہ پیش آیا کہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان ساری ایک ہی گاڑی میں نکل جائے یا ایک ہی جرنی پہ نکل جائے۔ بہرحال اس پہ میں کم بات کروں گا، اس پہ بات کروں گا کہ بھائی جن کے ہم کچھ لگتے ہیں، جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ، یہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کے پی گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، پھر اس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو خیر پورے صوبے آ جاتے ہیں، سب اس کے اندر انوالو ہیں۔ تم لوگ اپنی سیاستوں میں پڑے ہوئے ہو، کوئی بھی جماعت ہے، اور عام آدمی، میرا سوال ہے تم لوگ 76 سالوں سے انہیں روٹی کپڑا مکان تو دے نہیں سکے، کم از کم زندگی کی ضمانت دو کہ بھائی اچھی بری کے اندر ہم تمہیں ریسکیو کرنے پہنچ جائیں گے۔ اب لوگ وہاں پہ بھی نہیں پہنچتے ہیں، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ لیکن ان کے
کان پہ جوں نہیں رینگتی. میں لہٰذا ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کہیں ٹریول پلان کریں تو خدا را ہر طرح کی تحقیق کر کے نکلیں. موسم کی، آپ کو کیا کیا لوازمات گاڑی میں ساتھ چاہیے، پھر وہاں پہ آپ کو کہاں پہ بیٹھنا چاہیے، کتنا شارٹ ٹور رکھنا ہے، کتنا لانگ ٹور کرنا ہے، کہاں پہ بیٹھ کے آپ کو. کچھ ہم نے ایسی تصویر بھی دیکھی ہیں بہت پہلے کہ بھائی پتھروں پہ بیٹھ کے لوگ سیلفی لے رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. وہ بھی ہے، غلطیاں ہماری بھی ہیں، ماننی پڑیں گی بھائی. یہ ہے نا، اس کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے. اور پھر ساری فیملی کا اکٹھے سفر کر جانا ہے کسی سفر پہ، وہ بھی چیز غلط ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان بے شرموں کو جو ہمارے ارباب اختیار ہیں کوئی شرم اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روٹی کپڑا مکان تم لوگ نہیں دے سکے، کم از کم زندگی کی ضمانت کسی حد تک دے دو کہ بھائی کہیں پھنس گئے تو تمہیں بچانے کے لیے آ جائیں. آپ لوگ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے آگے